ایم پی ہوں, مجھے کراچی نے الیکٹ کیا ہے, میں جا کے کہاں سے میں تھر کی بات کروں گا یار؟ میں جہاں کا الیکٹ ہوں میں وہاں کی بات کروں گا, تمہیں برا کیوں لگتا ہے؟ ہم یہ تو نہیں بول رہے نا کہ بھائی سندھ الگ ہے کراچی الگ ہے یار. جہاں کے ہم ایم پی اے سے, جہاں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں منتخب کرایا, ہمارے لوگوں نے منتخب کرایا, وہاں تو بھائی برا کیوں لگتا ہے؟ اور برا لگے گا جب اس طرح کی قرارداد کو آپ ریجیکٹ کرو گے. جب کراچی کے بائک سروس پہ, دیکھیں سندھ میں تو مجھے اتنا علم نہیں ہے, مگر مجھے جہاں تک پتا ہے کہ وہاں پہ اتنی یہ سروسز نہیں ہے. ٹھیک ہے, آج بیچارہ کراچی کا رائڈر, آج ہمارے بچے جب آرڈر کرتے کسی بھی فوڈ ڈلیوری کمپنی میں, کسی بھی ریسٹورینٹ پہ, ہم انتظار کر رہے ہوتے کب کھانا لے کے آئے گا. کہیں نہ کہیں اس کے بچے بھی, جو وہ رائڈر سروس کر رہا ہے, اس کے بچے اس کا گھر پہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں. یا تو وہ روڈ ایکسیڈنٹ میں شہید ہو جاتا ہے یا کسی ڈاکو کے ہاتھ میں شہید ہو جاتا ہے. میں نے آج صرف یہ ریزولوشن اس لیے لائی تھی کہ ان کو یہ حقوق ملے اور ان کو یہ تحفظ فراہم کیا جائے, مگر سندھ حکومت کسی ایسی چیز پہ سیریس نہیں ہے جس پہ انسانیت کا بھلا ہو. آپ کراچی دشمن ہیں, ان کی نیت میں ہی نہیں ہے کام کرنا. انشاءاللہ اگلی دفعہ میں دوبارہ ڈالوں گا جب تک یہ پاس نہیں کرتے, اور میں بل لے کے آؤں گا انشاءاللہ کہ جب تک یہ پاس نہیں کرتے, اور اس دفعہ اردو میں لاؤں گا کہ شاید ان کو انگلش سمجھ میں نہیں آئی. سندھ میں گگس ورکر کے لیے بائکیا رائڈر, جو ہمارے ڈفرینٹ کمپنیوں میں بائکیا سروس ہو گئی, فوڈ پانڈا ہو گئی, اور آپ کے تمام یہ جتنے کوریئر سروس ہو گئی, اوبر ہو گئی, کریم ہو گئی, ان سب پہ جو بائکیا رائڈرز جو چلاتے ہیں. اچھا الحمدللہ ایم پی بننے کے بعد 7 مہینہ تقریباً ہمیں ہو چکا ہے. سب سے پہلی ریزولوشن تھی, اس چیز کو میں نے اہمیت دی کیونکہ ہمارے کراچی کے نوجوان جو ہیں وہ زیادہ تر نوکری نہ ہونے کی وجہ سے بائکیا کی سروس کر رہے ہیں, گگ ورکرز بنے ہوئے. تو یہ پچھلی 2 دفعہ یہ ریزولوشن بیلٹنگ میں نکلی, مگر اس کو نظر انداز کر دیا گیا. پھر اس کے بعد جو ہے یہ الحمدللہ میری ابھی دوبارہ بیلٹنگ میں ریزولوشن نکلی. آج یہ اسمبلی کے بزنس میں پٹ ہوئی, آج آئی ہے. جب میں نے یہ قرارداد پیش کی تو مجھے یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ قرارداد میری غلطی کیا تھی کہ میں نے انگلش میں پیش کر دی کہ ان کو سمجھ میں نہیں آیا, یا روایتی جو ان کا ایک طریقہ کار ہے کہ ان کو بھی پتہ ہے کہ زیادہ تر کراچی کا نوجوان جو ہے وہ بائک یا سروس میں کام کر رہا ہے, جو فوڈ ڈیلیوری میں کام کر رہا ہے. اوورال میری یہ پورے سندھ کے لیے تھی, کوئی صرف کراچی کے لیے مخصوص نہیں تھی. جب ہم اسمبلی میں کوئی بھی بات کرتے کراچی کے لیے تو ان کو یہ برا لگتا ہے کہ بھائی آپ کراچی کی بات کیوں کر رہے ہو, یہ تو سندھ ہے پورا, آپ کراچی کو الگ لے کے جا رہے ہو. تو بھائی جب آپ کا یہ رویہ ہوگا, جب میری قرارداد میں نے پیش کری اور اس کو اس ایوان نے ان اپوز کر دیا, ریجیکٹ کر دیا, تو پھر آج جب ہم کراچی کی دوبارہ بات کریں گے پھر ان کو برا لگے گا. تو دیکھیں ان کی یہ قرارداد میں نے اس لیے پیش کری, میرا مقصد کیا تھا, میں ان سے کوئی ایسی چیز تو اپنے لیے تو مانگ نہیں رہا تھا. میں کراچی کے لیے, سندھ کے نوجوانوں کے لیے صرف یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ لوگ جو سروس کرتے, ان کی کمپنیاں بھی ان لڑکوں کے ساتھ زیادتی کرتی ہیں. ٹھیک ہے, ان کو وہ حقوق نہیں ملتے. یہ بیچارے اپنی روزمرہ کی خرچے پورے کرنے کے لیے, اپنے گھر چلانے کے لیے یہ 18 20 گھنٹے بیچارے یہ بائک سروس کرتے ہیں, بائک چلاتے. ان کی کمپنیاں ان کو سیفٹی گیئر نہیں دیتی, ان کی کوئی انشورنس نہیں ہے, ان کی کوئی موبائل کی انشورنس نہیں ہے. اگر ان کی کہیں جاب آتی ہے ان کمپنیوں میں تو وہ کہتے ہیں کہ بائک والوں کو ترجیح دی جائے گی. ارے بائک والا جب آپ کے لیے سروس کر رہا ہے تو بائک بھی آپ پرووائڈ کرو. میں نے تو یہ پیش کرنا تھا, اور سندھ گورنمنٹ سے یہ اپیل کرنی تھی کہ ایک ایسا پلیٹ فارم بنایا جائے جہاں پہ ان تمام رائڈرز کو گورنمنٹ سطح پہ رجسٹرڈ کیا جائے کہ جب بھی کسی سرکاری محکمے میں کوئی جاب آئے, کیونکہ کراچی کا لڑکا, اس میں میرے خیال سے 80-90% تعداد ان لڑکوں کی ہے جو پڑھے لکھے نوجوان ہیں. میں نے بھی ہزاروں دفعہ بائکیں سروس پہ کری ہے, اوبر کریم میں سفر کیا ہے. یقین کریں جب ان کے ساتھ بیٹھتے ان سے پوچھتے آپ کیا کر, آپ یہ کیوں چلا رہے ہیں, وہ کہتے ہیں میں نے گریجویٹ کیا ہوا ہے, میں نے MBA کرا ہوا ہے, نوکری نہیں ہے, مجبوراً چلا رہا ہوں, قسطوں پہ گاڑی لی ہے, دوست کی بائک ہے یا دوست کی گاڑی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ان کو ایک پلیٹ فارم پہ رجسٹرڈ کیا جائے, ایسا پلیٹ فارم بنایا گیا جب یہ سرکاری نوکری آئے تو انہی لڑکوں کو جو بیچارے مجبوراً بائکیں چلا رہے ہیں, بائک سروس کا کام کر رہے ہیں, فوڈ پانڈا ڈیلیوری کر رہے ہیں, ان کو نوکری دی جائے. اور دوسرا یہ تھا میرا کہ دیکھیں کراچی کی سب کو پتہ ہے کہ حالات کیسے ہیں, روزمرہ موبائل اسنیچنگ, لوگ مارے جا رہے ہیں, لوگوں کو شہید کیا جا رہا ہے, نوجوانوں کو. اور سب سے آسان ٹارگیٹ جو ہوتے ہیں یہی بائک سروس, یہی فوڈ رائڈر, یہی آپ کے TCS کوریئر, یہ سب کمپنی میں جو کام کرتے ہیں یہ سب سے آسان ڈاکوؤں کا ٹارگیٹ ہوتے ہیں.
تو میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ دیکھیں آج جو انہوں نے ریجیکٹ کری نا، کیونکہ یہ ڈاکو کو تو سنبھال نہیں سکتے، انہوں نے بولا ایک اور بوجھ ہمارے اوپر آ جائے گا، ان کی انشورنس ہمارے اوپر آ جائے گی، ان کے مسئلے مسائل، تو ان کا تو سیدھا حل ہے کہ ریجیکٹ کرو.